دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے جہاز کی جو اپنے وقت کا سب سے مہنگا، بڑا اور لگژری شپ تھا، جسے سمندروں کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا، مگر ایک رات میں ہی سمندر کی گہرائیوں میں سما گیا۔ اس جہاز کا نام تھا ٹائٹینک۔ اسے لوگ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بھی کہتے تھے۔ تو ایسا کیا ہو گیا کہ صرف 3 گھنٹوں کے اندر ہی اتنا بڑا جہاز سمندر کی گہرائیوں میں کھو گیا؟ تو جانیں گے اس جہاز کو جس نے بنایا تھا اس نے کچھ ایسے الفاظ کہے جس کی وجہ سے یہ جہاز صرف اور صرف 3 گھنٹے کے اندر سمندر کی گہرائیوں میں کھو گیا۔ تو وہ الفاظ کون سے تھے تو ہم جانیں گے۔ یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا گائز۔ یہ جہاز بہت ہی بڑا تھا۔ اس کے اندر سوئمنگ پول، جم، لگژری رومز تک موجود تھے۔ ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کی شروعات 10 اپریل 1912 کو انگلینڈ سے کی۔ اس کا ڈیسٹینیشن تھا نیو یارک۔ ٹائٹینک کی لمبائی لگ بھگ 296 میٹر تھی اور اس کا جو ویٹ تھا 46,000 ٹن سمجھ رہے ہو گائز کتنا ویٹ تھا، اور اس کے اندر 9 فلورز تھے، اور اسٹیل کے بہت بڑے پلیٹلیس اور ریویٹس سے باڈی بنائی گئی تاکہ برف کی کوئی چٹان آئے تو اس کو چیرتے ہوئے یہ جہاز آگے نکلے۔ اس جہاز کے نیچے بڑے بڑے 16 پورشن بنائے گئے تھے تاکہ اگر کسی طرح کسی وجہ سے اس میں ہول بھی ہو جاتا تو پانی ان پورشنوں میں بھر جاتا، لیکن جہاز کے اندر نہیں آتا، جس کی وجہ سے اسے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا گیا تھا۔ ٹائٹینک کے شروع کے 4 دن بہت ہی اچھے گزرے، لیکن جو چوتھا دن تھا اس کی جو رات تھی یہ کافی بھیانک اور کالی رات تھی۔ اس دن تو آسمان میں ستارے بھی نہیں چمک رہے تھے اور چاند بھی نہیں تھا، آسمان بھی کالا تھا اور یہ بہت ہی بھیانک رات تھی۔ ٹائٹینک کے آس پاس جو جہاز تھی تو انہوں نے کیپٹن کو پہلے ہی اطلاع دی تھی کہ یہاں پر بڑا آئس برگ ہے، لیکن انہوں نے اونر سے کہا تو اونر نے اگنور کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ ٹائٹینک کی اسپیڈ کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ انہیں ریکارڈ بنانا تھا، اور اسی طرح سے وہ بات کو اگنور کیا۔ اور اس کے علاوہ دوسرے جہازوں نے بھی ٹائٹینک کو اطلاع دی کہ آئس برگ ہے، اور اس دن تو سمندر کا جو ٹیمپریچر تھا یہ -2 ڈگری تھا، جس کی وجہ سے کافی ہی ٹھنڈا تھا، اور یہ پانی میں صرف 15 منٹ ہی انسان زندہ رہ سکتا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹھنڈا پانی تھا۔ سرد ہوائیں چل رہی تھی اور جو کیپٹن تھا ان کے آنکھوں میں سے آنسو جا رہے تھے اور انہیں دور کا کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ہی آئس برگ نزدیک آئی تو انہیں کچھ سفید سفید نظر آیا، لیکن اتفاق سے اس میں دوربین ہی نہیں تھا، مطلب دوربین تو تھا لیکن جس لاکر میں تھا اس کی چابی جس کے پاس تھی وہ آیا ہی نہیں تھا، اسی لیے دوربین نہیں تھا تو وہ دور کا دیکھ نہیں پائے، اور سرد ہونے کی وجہ سے آنکھوں میں سے پانی بھی جا رہا تھا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ٹائٹینک اس آئس برگ سے ٹکرا جاتی ہے، اور یہ ٹکرانے کے بعد اس کے جو پورشن ہے اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے سب پورشنوں میں پانی بھر جاتا ہے اور جہاز کے اندر بھی پانی بھر جاتا ہے، اور جہاز 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے دھیرے دھیرے 3 گھنٹوں کے اندر جہاز سمندر کی گود میں سما جاتا ہے۔ اس کے جو اونر تھے انہوں نے چیلنج کیا تھا اللہ سے کہ اسے تو خدا بھی نہیں ڈبا سکتا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اسی لیے یہ جہاز ڈوبا۔ اسی لیے کبھی بھی اللہ سے چیلنج نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ جہاز اللہ کے لیے کیا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کیا تم دیکھتے نہیں سمندر میں کہ اتنے بڑے بڑے جہازوں کو میں سمندر میں چلاتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں، پھر تم اپنی رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک جہاز بھی، ایک چھوٹی جہاز ہو یا بڑی جہاز ہو، سمندر میں سما جائے، اسی لیے تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹائٹینک میں صرف 22 ہی لائف بوٹ تھی۔ لائف بوٹ مطلب کہ ایک جہاز ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی جہاز ہوتی ہے، تو اس میں یہ لوگوں نے کیا کیے تھے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، پہلے ان کو لائف بوٹ میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اسی طرح ٹائٹینک میں 2200 لوگ سوار تھے، لیکن تقریباً
بہت ہی کم لوگ 700 لوگ ہی بچ پائے تھے، کیونکہ زیادہ گھبراہٹ کی وجہ سے 22 جو لائف بوٹ تھے اس کے اندر انہوں نے شروعات میں کم لوگ ہی بھیجے تھے، لیکن پھر بعد میں یہ لوگ نے زیادہ بھیجے، پھر بھی جو ہے تو اس میں سے 700 لوگ ہی بچ پائے تھے۔ بے شک زمینوں و آسمان کا مالک تو اللہ ہے، پہاڑوں کا، سمندر کا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اس کی تو ایسی مخلوق ہیں کہ ابھی تو ہم نے دیکھے بھی نہیں، سمندر میں ہو، سمندر کے نیچے ہو، آسمانوں میں ہو، پہاڑوں میں ہو، یہاں تک کہ پتھر میں بھی اس کی مخلوق ہے، اور اللہ سے کوئی چیلنج کرے وہ تو ہار ہی جاتا ہے۔ بے شک اللہ سچا بادشاہ ہے، اور وہی تو ہے جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اور پھر تم میرے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟